بس یقین کیا ہے؟ یقین ہے 100% کسی کیفیت کا ہونا. دوسری کیفیت بھی ہیں جی ہیں. 100% یقین نہ ہونا یعنی 100% شیورٹی کا نہ ہونا. 70% یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ گمان کہلاتا ہے. مثلا گلاس موجود ہے, اس گلاس میں پانی نظر آ رہا ہے, کیا کہا؟ اس میں پانی ہے, یقین کی کیفیت ہے. یہی گلاس اسٹیل کا ہوتا, پانی ہے یا نہیں ہے؟ بھئی مولانا مجلس پڑھ لے ہیں, کسی نے یہاں پہ رکھا ہے تو یقیناً پانی ہونا چاہیے. پانی تو ہوگا, یہ کیا ہے؟ یہ گمان ہے, یقین نہیں. کیوں؟ یہ خود محسوس نہیں کر رہے, دیکھ نہیں رہے, لیکن ہونا, بھائی کسی نے رکھا ہے گلاس تو پانی ہونا چاہیے. ایک گمان ہے کہ شیورٹی کے نزدیک ہونا. اچھا ایک دفعہ یہ ہے کہ نہیں مولانا نے پانی پی لیا تھا, پانی ہوگا نہیں ہوگا, شاید ہو شاید نہ ہو. یہ کیا ہے؟ 50% شک کی کیفیت. اور بعض اوقات نہیں, ہم نے دیکھا تھا جب پانی ہے ہی نہیں, یہ یقین کی کیفیت. کچھ نہیں پتا ہے نہیں ہے, پانی ہے, شربت ہے, کچھ ہے کچھ نہیں, کیا ہے؟ اس کو کہلاتے ہیں, یہ کہلاتا ہے جہل. یہ چند مراحل ہیں. ابھی جہل پہ, گمان پہ, شک پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے, ابھی ہم خود یقین پہ گفتگو کریں گے. خود یقین کے بھی اپنے مراحل ہیں. یعنی یقین حاصل ہو گیا, اب یقین حاصل ہونے کے باوجود یقین کے اندر ہی اپنے مرحلے شروع ہوتے ہیں. وہ کون سا مرحلہ ہے؟ آپ دیکھیے, پہلا مرحلہ, حضرت آدم موجود ہیں, خدا کے پہلے نبی ہیں, معصوم بھی ہیں. شیطان آیا, اے آدم کیا تم نہیں چاہتے کہ دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں تمہیں مل جائیں؟ ہاں چاہتا ہوں. اور شجر دیکھ رہے ہو نا, اس نے پھل ہے, وہ کھا لو. یعنی خدا نے منع کیا ہے؟ نہیں, خدا کی قسم تمہیں تمام کی تمام سعادتیں مل جائیں گی. اب حضرت آدم پہلے نبی, پہلے انسان زمین کے اوپر, ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ کوئی ایسا ملعون بھی ہوگا جو خدا کی جھوٹی قسم کھائے گا. تو توجہ کیجئے گا, یہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہیں چل لعینوں کی وجہ سے, کہ جھوٹ کو اتنا زیادہ عام کر دیا کہ جس کا دل چاہتا ہے جھوٹ بہت آرام سے. نہیں, حضرت آدم کے دور میں ایسا نہیں ہے, پہلے انسان ہے, ابھی انسانیت کا آغاز ہی نہیں ہو, کون کس سے جھوٹ بولے گا؟ سچائی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں زمین کے اندر, اور وہاں پر کوئی آ کر خدا کی قسم کھا کے کچھ کہہ دے. مثلاً معاملہ حل تھا ان کے لیے, انہوں نے اس شجر کو کھایا, کیا ہو گیا؟ ترک اولا ہوا, جنت سے نکال دے گا. یہ ایک یقین کا مرحلہ تھا. پروردگار ناراض ہو گیا, اے آدم کوئی جتنی بھی بڑی قسم کھا لیتا, لیکن ہم نے تو تمہیں منع کیا تھا. یہ یقین کی منزل. ایک اور یقین کی منزل دیکھیے, حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے قربانیاں دے رہے ہیں, چھوٹے ہیں, کنویں میں پھینک دیے گئے, پھر غلام بنا کر بھیج دیے گئے, پھر وہاں پہنچے, مصر پہنچے تو بیچ دیا, پھر اس کے بعد زلیخا نے گناہ کی دعوت دی, قبول نہیں کی تو زندان چلے گئے. بچپن سے کس کے لیے امتحان جھیل لیں؟ خدا کے لیے کر رہے ہیں. آخر میں جب 2 قیدی رہا ہو کر جانے لگے, کیا کہا کہ بادشاہ کے سامنے مجھے یاد کرنا. خدا کو پسند نہیں آیا. خدا نے کہا نہیں, جتنے بھی مشکل حالات تھے تمہیں خدا کو یاد کرنا چاہیے تھا, غیر خدا کو یاد نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا ہوا؟ ترک اولا ہوا, یوسف کی قید کے اندر اضافہ ہو گیا. ان کو بھی یقین تھا نبی خدا ہے, اس سے بہتر یقین کی منزل اور کون سی ہے؟ ابھی نمرود نے آگ میں پھینکا ہے, آسمان پہ کوہرام ہے, پروردگار تیرا خلیل بندہ آگ کی جانب پھینکا جا رہا ہے, مدد کر, جاؤ مدد کرو. جبرائیل آئے, اے خلیل خدا, اے رسول اللہ, اے جناب ابراہیم, مدد نہیں چاہیے؟ کہا مدد تو چاہیے مگر تم سے نہیں چاہیے. پھر کس سے چاہیے؟ کہا وہ جو دیکھ رہا ہے اس سے ہی مدد چاہیے. پروردگار کو انداز خلیل ابراہیم اتنا پسند آیا کہ پوری آگ کو ابراہیم کے لیے گلزار کر دیا. یہ بھی ایک مرحلہ یقین. اب اس سے بڑھ کر ایک اور مرحلہ یقین دیکھنا چاہیں گے. وہ بولے اس سے بڑھ کر کیا ہو جاتا ہے؟ جی جی ایک اور مرحلہ یقین ہے. یہی ابراہیم جو ابھی آگ میں گئے ہیں, اس سے پہلے ایک مقام پر کہتے ہیں پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اے ابراہیم یقین نہیں کرتے؟ نہیں, یقین تو رکھتا ہوں, ایمان تو رکھتا ہوں, لیکن اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں. پروردگار نے کہا مختلف پرندوں کو لو, ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بناؤ, ان کے قیمے کو مخلوط کر کے مختلف پہاڑوں پہ رکھو, جو تو آواز دو گے وہ پرندے تمہارے پاس چل کر آ جائیں گے. جب ابراہیم نے دیکھا ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوا, ان کے اطمینان کے اندر اضافہ ہوا. لیکن ایک شخصیت ایک دعویٰ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پروردگار اگر زمین اور آسمان کے تمام حجابات میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دے تو علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. یہ کون سا یقین ہے؟
یہ کون سا یقین ہے؟ یہ وہ یقین ہے جو ساری زندگی رضا الہی کے اندر گزر گئی.